السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور عرب دنیا کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شہباز چودھری۔ بات کرتے ہیں سعودی عرب کی۔ سعودی عرب میں نوعمر لڑکیوں میں پلاسٹک سرجری کا رجحان خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ سال 2016 میں سعودی عرب میں پلاسٹک سرجری کے 95,000 آپریشن 5 ارب ریال کی لاگت آئی۔ رپورٹ خوبصورت اور حسین نظر آنا ہر خاتون کی خواہش ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ کاسمیٹکس کا سہارا بھی لیتی ہے اور نت نئے حربے آزماتی رہتی ہے۔ یوں تو پوری دنیا میں ہی پلاسٹک سرجری کا رجحان بڑھ رہا ہے، لیکن سعودی عرب ممالک میں پہلے نمبر پر ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پلاسٹک سرجری کی بین الاقوامی سوسائٹی کے جاری کردہ اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ صرف 2016 میں سعودی عرب میں پلاسٹک سرجری کے 95,000 آپریشن ہوئے، جن میں 5 ارب ریال سے زائد کی لاگت آئی۔ سرجری کرانے والی خواتین میں زیادہ تر 19 برس کی نوعمر لڑکیاں اور 30 سالہ خواتین شامل تھیں، جبکہ مرد حضرات کا تناسب صرف اور صرف 30% تھا۔ اب دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سعودی عرب نے مقبوضہ گولان کے شامی علاقے پر اسرائیل کی خود مختاری کو تسلیم کرنے سے متعلق امریکی اعلان کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ سعودی عرب نے مقبوضہ گولان کے شامی علاقے پر اسرائیل کی خود مختاری کو تسلیم کرنے سے متعلق امریکی اعلان کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے جاری ایک بیان میں گولان کے پہاڑی علاقے کے حوالے سے اپنے اصولی موقف کو باور کراتے ہوئے کہا کہ متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق یہ شام کی مقبوضہ اراضی ہے۔ حالیہ مسلط کردہ خود مختاری کے اعلان سے حقائق میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ امریکی انتظامیہ کے اعلان اقوام متحدہ کے منشور بین الاقوامی بنیادی اصولوں اور بین الاقوامی قراردادوں کی صریحاً مخالفت ہے، جن سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 242 سال 1967 اور قرارداد نمبر 497 سال 1981 شامل ہیں۔ سعودی عرب نے زور دے کر کہا کہ امریکی فیصلے کے مشرق وسطیٰ میں امن، عمل اور خطے کے امن و استحکام پر بڑے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ مملکت نے تمام فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قراردادوں اور اقوام متحدہ کے منشور کا احترام کریں۔ اب بات کرتے ہیں سعودی عرب میں غیر ملکی انجینئرز کی۔ سعودی عرب میں رواں سال غیر ملکی انجینئرز کی تعداد میں نمایاں کمی ہو گئی۔ 1 جنوری سے 23 مارچ تک 4600 غیر ملکی انجینئرز مملکت سے جا چکے ہیں۔ سعودی اخبار الاقتصادیہ کی جانب سے انکشاف کیا گیا کہ رواں سال اب تک 4600 غیر ملکی انجینئر مملکت سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان انجینئرز میں سینکڑوں پاکستانی نوجوان بھی شامل ہیں جو سعودائزیشن پالیسی کے زد میں آنے کے باعث نوکریوں سے فارغ کر دیے گئے اور ان کی جگہ مقامی نوجوانوں، مرد و خواتین انجینئرز بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ اخبار کے مطابق یہ اعداد و شمار سعودی انجینئرز کونسل کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ کونسل کے ان اعداد و شمار کی روح سے غیر ملکی انجینئرز کی تعداد میں ہزاروں کی کمی کے بعد سعودی انجینئرز کی گنتی میں 5% کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ 2019 کے آغاز سے لے کر 23 مارچ تک کونسل سے رجسٹرڈ شدہ انجینئرز کی گنتی 1,86,556 تھی، جن میں سے غیر ملکی انجینئرز کی گنتی 1,49,300 ریکارڈ کی گئی، جو کہ مملکت میں موجود کل انجینئرز کا 80% بنتے ہیں، جبکہ سعودی انجینئرز کی گنتی 37,256 ہے، جو کہ کل تعداد کا صرف اور صرف 20% ہے۔ انجینئرز کونسل کے مطابق ملکی اور غیر ملکی انجینئرز مملکت میں موجود 2858 سے زائد انجینئرنگ کمپنیوں اور اداروں میں اپنی خدمات نبھا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سعودی مملکت میں مقیم کسی غیر ملکی انجینئرز کو اپنا پیشہ تبدیل کرنے کا اختیار بالکل نہیں ہوگا، جبکہ 5 برس سے کم پیشہ وارانہ تجربہ رکھنے والے غیر ملکی انجینئرز پر ملازمت کے دروازے بند کر دیے گئے۔ انجینئرز کونسل کے چیئرمین سعد الشہرانی نے بتایا کہ تعمیراتی شعبے میں سعودائزیشن پر عمل درآمد کی خاطر کنسلٹنسی اور انجینئرنگ کے ہر ٹھیکیدار کو 10% سعودی انجینئرز تعینات کرنے کا پابند کیا گیا۔ الشہرانی نے مزید بتایا کہ کوئی بھی غیر ملکی انجینئرز بی ٹیک کے فوراً بعد ہی سعودی عرب میں ملازمت نہیں کر سکتا۔ صرف انہی افراد کو انجینئرنگ کے شعبے میں ملازمت دی جا سکتی ہے جو کہ کم از کم 5 سالہ تجربے کا سرٹیفکیٹ پیش کریں گے۔ یہ سرٹیفکیٹ اپنے ملک کے سرکاری ادارے یا کسی پروجیکٹ میں اسسٹنٹ انجینئر کے طور پر خدمات انجینئر سے متعلق ہوگا۔ جو کہ لوگ سعودی عرب میں انجینئرنگ کے شعبے ملازمت کے خواہش مند ہیں، ان کا سعودی مملکت میں آنے سے قبل ان کے آبائی وطن میں ہی امتحان لیا جائے گا اور اس امتحان میں پورا اترنے کے بعد ہی کوئی سعودی ادارہ یا فرم انجینئر کو ویزا جاری کر سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کے۔ اماراتی لڑکے نے اپنی بہن کو تاڑنے والے پولیس اہلکار کو ہی دو ڈالا۔ پولیس نے ایک اماراتی نوجوان کو اپنے ہم وطن کو مار پیٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ سٹی واک کی جانب جانے والی الصفا روڈ پر پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی نوجوان کی گاڑی سرخ سگنل پر رکی۔
جس کی پچھلی سیٹ پر اس کی بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دوران وہاں 26 سالہ اماراتی پولیس اہلکار بائک کے اشارے پر آ کر رک گیا۔ گاڑی میں سوار نوجوان کے مطابق بائک سوار مسلسل اس کی بہن کو تاکے جا رہا تھا، جس پر وہ غضبناک ہو گیا اور گاڑی سے باہر آ کر بائک سوار شخص کی پٹائی شروع کر دی اور پھر پولیس اہلکار کو زمین پر گرا دیا، جس سے اس کی 400 کلو گرام وزنی بائک بھی اسی کی ٹانگ پر ہی آ گری۔ اس حملے کے باعث جہاں ایک طرف پولیس اہلکار زخمی ہوا، وہاں اس کی بائک اور ہیلمٹ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ 32 سالہ متاثرہ پولیس اہلکار نے بتایا کہ وہ کنویں کی رات 8:30 بجے اشارے پر رکا اور پیچھے کی جانب مڑ کر اپنے دوست کو دیکھنے لگا، جو اس کے پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ چونکہ اس کے دوست کو بائک ٹھیک طرح سے نہیں چلانی آتی تھی، اس وجہ سے وہ فکر مند ہو رہا تھا اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس دوران گاڑی میں سوار نوجوان باہر آیا اور اسے غصے سے پوچھنے لگا کہ وہ اس کی بہن کو کیوں تاڑ رہا ہے۔ پولیس اہلکار نے اسے بتایا کہ وہ اس کی بہن کو نہیں دیکھ رہا بلکہ اپنے ایک دوست کو دیکھ رہا تھا جو کہیں ایک پیچھے رہ گیا ہے، لیکن ملزم نے اس کی بات پر یقین کرنے کی بجائے اسے بائک سے گرا کر زخمی کر ڈالا اور خود موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس اہلکار کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب ملزم نے اپنے خلاف عائد الزامات کو درست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس مقدمے کی اگلی سماعت 7 اپریل 2019 کو ہوگی۔ فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔